توجہ ہے مسئلہ بڑا توجہ سننا نہیں کہ سیر تو نہ جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے, جبریل آئے مدد کے لیے, لیکن فرمایا مجھے مدد کی ضرورت ہے نہیں ہے. کون فرماتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, پیچھے فرعون کی فوج ہے, آگے دریا ہے, حکم ہوا ڈنڈا مارو, دریا راستہ دے گا. تو اللہ کے نبی نے ڈنڈا مارا, دریا نے راستہ دیا. اچھا, جب ابراہیم نے مدد نہیں مانگی تو موسیٰ نے مدد مانگی. ڈنڈے سے تو مدد لی نا, ابراہیم نے تو کسی سے مدد نہ لی. موسیٰ علیہ السلام نے مدد لی. اب وجہ کیا ہے؟ ابراہیم کے پاس علیہ السلام جبریل آئے, آپ فرمائے مجھے مدد کی ضرورت کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی فوج ہے, تو آپ نے ڈنڈے سے مدد لی, دریا میں ڈنڈا مارا, دریا نے راستہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم کی پوزیشن اور تھی, موسیٰ کی پوزیشن اور تھی علیہ السلام, کہ حضرت ابراہیم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ نہیں تھا. حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ جب تک میری پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے, یہ آج میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
غریبوں کے آقا آئے، آپ نے کہا فقیروں کے مولا آئے، آپ نے کہا کعبہ کوثر والے نبی آئے، آپ نے کہا کالی زلفوں والے آئے، آپ نے کہا ہم فقیروں کے مولا آئے، اور پھر نام نے کہا لوح محفوظ والے نبی آئے، میم نے کہا مرکز رشد و ہدایت آئے، نور نے کہا نور ہدایت آئے، اور نے کہا بدیع کائنات آئے، یا نے کہا عادی عالم آئے، یا نے کہا یثرب کو مدینہ بنانے والے آئے، ہم نے کہا ہمارے آقا آئے، ہمارے مولا آئے، ہمارے منجا آئے، ہمارے غمخوار آئے، ہمارے نبی آ گئے جو سب نبیوں سے بھی اعلیٰ مکان سے حضور نے ٹیک لگائی، ایسے حضور کا جسم مکان سے لگ گیا. اب وہ مکان جو ہے نا وہ جھکتی عورت کا
بیوی مسکرا کے کہہ رہی تھی تو باریاں بند کر رہی ہے، ہم نے تیرا دل بھی کھول دیا۔ سرکار اس کے مکان سے ٹیک لگا کے تشریف فرمایا، علامہ سکوری کی روایت کرے گا، سرکار تشریف فرمایا ٹیک لگا کر، تو تھوڑا وقت گزرا، وہ عورت دروازہ کھول کے دوڑ کے حضور کے قدموں میں گرتی ہے اور کہتی ہے حضور کلمہ پڑھائیے، حضور کلمہ پڑھائیے۔ صحابہ کرام دیکھ کر حیران پریشان کہ یہ تو مکان بند کر رہی تھی، دروازے بند کر رہی تھی، کھڑکیاں بند کر رہی تھی، نہ آواز سنوں گی نہ دیکھوں گی۔ صحابہ کرام کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات آئے، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور حکم ارشاد فرمایا، فرمایا اے حبیب یہ عورت تو یہودیہ تھی لیکن آپ کا جسم اس کے مکان سے لگ گیا تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس عورت کے مکان سے آپ کا جسم لگ جائے وہ جہنم میں جائے۔ ہم نے دل ہی کھول دیا، کلمے کی دعوت عطا کر دی۔ تو سوال میرا ہے کہ کسی عورت کے مکان سے نہ عورت سے جسم لگا نہ کپڑے سے لگا، ایک مکان جس میں وہ رہتی ہے حضور کا جسم اس مکان سے لگ جائے وہ جنتی ہوتی ہے۔ تو جس ماں کے پیٹ میں حضور نے 9 مہینے گزارے ہیں، اللہ اس ماں کو کتنا مقام عطا فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی برکت ہے نا، کہ مکان سے پیٹ لگائے تو جنتی، مکان سے جسم لگ جائے تو عورت جنتی۔ آپ کی رحمت گوارا نہ کرے کہ یہ عورت جہنم میں جائے، میرے حبیب کا جسم لگ جائے۔ رب کی رحمت اس عورت کے لیے گوارا نہیں کرتی، تو حضور کی امی جان کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی، حضور کی ماں کو حضور نے اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ تو حضرات گرامی برکت ساری حضور کے نور کی ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں اور ان کے کاشانہ میں برکت کے دینے کے لیے چند سال 4 سال یا کچھ عرصہ سرکار نے ان کے گھر گزارا۔ اور یہ یاد رکھے حضرت حلیمہ نے حضور کو نہیں پالا، حضرت حلیمہ نے حضور کو حضور نے پالا ہے۔ حضور کو کون پال سکتا ہے؟ سرکار پیدا ہوئے، فرشتے نے عرض کی مولا تیرا نبی آ رہا ہے، آپ کا سایہ کوئی نہیں، اجازت دے ہم نہ تیرے محبوب کی رکھوالی کریں۔ درختوں نے کہا مولا تیرا نبی آ رہا ہے، آپ کا سایہ کوئی نہیں، اجازت دو ہم نہ رکھوالی کریں۔ بڑی بڑی چیزیں بہار، بڑے بڑے مخلوق رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم اس کی حفاظت کرتے تیرے حبیب کی۔ اللہ نے فرمایا رہنے دو، انا لہ ولی حافظ نصیر، فرمایا میں اپنے حبیب کا ولی بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، مددگار بھی ہوں۔ میں کوئی ضرورت نہیں کسی کی، میں خود ہی حفاظت کروں گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا میں خود حفاظت کروں گا اپنے حبیب کی۔ حضرت حلیمہ کے کاشانہ عقد میں سرکار جب جلوہ گر ہوئے، حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے، چند سال حضور نے گزارے حضرت حلیمہ کے گھر کاشانہ عقد میں، اس کو جھونپڑی نہیں کہنا، جہاں حضور ہے وہ جھونپڑی نہیں ہوتی۔ ہاں جی یاد رکھیں، ادب کے لفظ بولا کریں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب ہی نہیں تو محبت کیسی، ادب نہیں تو پھر محبت کیسی۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، چند سال وہاں رہے، تو ایک دن حضرت حلیمہ کی ایک بکری ایک شیر نے اٹھا لی، شیر اٹھا کر لے گیا بکری۔ اب حضرت حلیمہ بڑی پریشان کہ اب کیا بنے گا کہ شیر نے بکری اٹھا لی ہے، پریشان ہو کر گھر آئی۔ سرکار نے فرمایا اماں کیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا بیٹا ہماری جو بکری ہے نا جو آپ سے بڑا پیار کرتی ہے اور آپ بھی بڑا اس بکری سے پیار کرتے ہیں، وہ شیر نے اٹھا لی ہے۔ سرکار نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں، لے آتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لے آتا ہوں۔
2 بجے تقریباً آئے، پھر شاید رات میں تقریباً سوئے نہیں ہیں، ایک دوست میرے ساتھ ہے، اور ابھی یہاں فجر سے پہلے بھی محفل کی، ابھی محفل ہے، پھر اور بھی 3 تقریریں کرنی ہیں۔ تسی آیا چوس کر کے دعا کرنی ہے۔ سبحان اللہ جی آپ کو یاد سبحان اللہ۔ ہن مزہ آیا، ہن لنگر لیٹ بھی ہو کے دیکھا ہے سبحان اللہ۔ تو حضرت حلیمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر گھر آئی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں پریشان کیوں ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بکری ہے نا جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ شیر نے اٹھا لی ہے۔ اچھا، سرکار نے فرمایا اماں جی پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، میں لے آتا ہوں، میں لے آتا ہوں۔ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا بیٹا نقصان جان مارا ہے، نقصان دیں گے، اور میں کوئی بات نہیں۔ اب سرکار علیہ السلام تشریف لے کر گئے، اور جب جنگل میں سرکار پہنچے نا اور سرکار نے پکارا اور فرمایا کون ہے جو میری بکری لے کے آیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کون ہے جو میری بکری لے کر آیا ہے؟ تو شیروں کا سردار حاضر ہو گیا، آج کے دن گستاخی معاف ہو، لے کر تو میں ہی آیا ہوں۔ اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں شیر سردار حاضر ہوا، اس نے کہا حضور لے کر تو میں ہی آیا ہوں، لیکن دیکھ لو وہ مہمان بیٹھی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ لے کر کیوں آئے ہو؟ توجہ ہے تو میں بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لے کر کیوں آیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ تو رہتے ہیں وہاں، ہمارا دل بھی کیا کہ زیارت ہی کر لیں۔ ہمارا دل بھی کیا کہ ہم بھی زیارت کر لیں، اور ہم جاتے تو پھر انسان تو وہاں رہنا کوئی نہیں تھا، داڑھی اتنا تھا، اور شیر بستی میں آ جائے تو بندہ رہ سکتا، تو اگر حضور ہم جاتے زیارت کے لیے، ہم جاتے زیارت کے لیے تو پھر انسانوں کا کیا حال ہوتا؟ تو ہم نے پھر سوچا کہ ہم تو جا نہیں سکتے، آپ کو ہی بلا لیں۔ حضور پھر ہم نے سوچا کہ ہم تو جا نہیں سکتے، پھر آپ کو ہی بلا لیں، اور بہانہ ملا کوئی نہیں، بکری جو آپ سے پیار کرتی تھی، آپ اس سے پیار کرتے تھے، میں نے کہا چلو اس کو ہی لے آتے ہیں۔ حضور اس کو لینے کے بہانے آئیں گے، ہمارا مقدر سنور جائے گا، ہم آپ کی زیارت کر لیں گے۔ تو شیر عرض کرتے حضور ہم نے تو کھانے کے لیے نہیں اٹھائی، آپ کی زیارت کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو برکت ساری حضور کی ہے، برکت ساری حضور کی ہے۔ یہ کتاب کرام محمدی میرے پاس ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے کتاب سامنے حاضر ہے، میں ایک واقعہ ارشاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا دور حیات ہے، سرکار علیہ السلام کی داری حیات میں ایک عورت نے، ایک لڑکی نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ باپ اس کا یہودی، غرانہ اس کا یہودی، جب اس نے حضور کا کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی، گھر گئی، اٹھتے بیٹھتے حضور کا نام، ہر وقت حضور کا ذکر، سرکار کا ذکر اس کی زبان پہ جاری ہے، حضور کا ذکر کرتی ہے۔ تو اب کچھ وقت گزرا کہ اس کا باپ یہودی جو تھا نا، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہودی حضور سے بڑی مخالفت رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی مخالف قوم جتنی یہودی ہے کوئی قوم نہیں ہے۔ حدیث کی تو باقاعدہ جو مضمون موجود ہے بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کہ جب تک زمین پر ایک یہودی بھی زندہ ہے نا، زمین پر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہودیوں کے ہوتے ہوئے امن ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، اور یہودی مسلمانوں کے سب سے زیادہ مخالف ہے۔ اب وہ یہودی ہر وقت حضور کے بارے بولتا رہتا ہے، ہر وقت زبان دراز کرتا ہے، اور اس
وقت گزرا، کیا ہوا کہ اس کا باپ یہودی جو ہے نا وہ نبینہ ہو گیا، آنکھیں ختم ہو گئی، بصارت ختم ہو گئی۔ اب جب بصارت ختم ہوئی نا، بڑے اس نے حکیم بلائے، طبیب بلائے، بڑے بڑے تجربہ کار ڈاکٹر آئے، اور انہوں نے اپنے سارے تجربے کر دکھائے، ساری دوائیاں استعمال کر دکھائیں، لیکن اس کی بصارت نہیں آ رہی، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، نہیں ٹھیک ہوئی اس کی نگاہ، نہیں اس کی نگاہ واپس آئی۔ جب نگاہ واپس نہیں نہ آئی، ایک دن بیٹی نے کہا ابا اجازت ہو میں بھی ایک طبیب کو جانتی ہوں، ابا اجازت ہو تو میں بھی ایک طبیب کو جانتی ہوں، میں دوائی لے آؤں؟ باپ نے کہا کون سا حکیم ہے؟ بیٹی نے کہا حکیم کا نام پوچھ کے کیا کرنا ہے، تمہیں تو آنکھیں ٹھیک کرانی ہے۔ باپ اب جان جاتی ہے کیا کرتا؟ اس نے کہا لے آؤ۔ اللہ اکبر، اب وہ لڑکی اس کی بیٹی آئی حضور کی بارگاہ، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سمتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ہے ان کا محمود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، کچھ اور بھی مانگ، کچھ دے سکتے ہیں کہ کچھ دے نہیں سکتے، تو بحث نہ کر ہوش میں آ، کچھ اور بھی مانگ۔ سبحان اللہ۔ جب میں ایسا بولا تو زور نہ بولے ہو، بحث نہ کر ہوش میں آ، کچھ اور بھی مانگ، یہ سرکار کا در ہے کوئی در شہادت نہیں، یہ سرکار کا در ہے کوئی در شہادت نہیں، جو مانگ لیا کچھ اور بھی مانگ، یہ سرکار کا در ہے کوئی در شہادت نہیں، جو مانگ لیا کچھ اور بھی مانگ، یہ انجام ہوا میری طلب حسن کا، سرکار کے در پہ میری جوری بھر بھر کے کہا کچھ اور بھی مانگ، جوری بھی میری طرف تھی، میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ۔ آنی لو بھی لنگر آگے اور اپنی گل کوئی کر، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ۔ لڑکی آئی حضور کی بارگاہ میں، بات یاد ہے نا، سرکار کی خدمت میں آئی، عرض کرنے تو حضور کرم فرمائیے، کوئی عطا فرمائیے کہ میرے باپ کی نگاہ ٹھیک ہو جائے۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار نے چشمانے اقدس بند کی ہوئی ہیں، اور حضور فرماتے میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جا کر آتا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے آنکھیں جو ہے چشمانے اقدس کو بند کیا ہوا ہے، سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ وہ لڑکی مسلمان یہودی کی بیٹی جو مسلمان ہے حضور کی خاتمہ بن چکی ہے، توجہ سے بات سنیے گا، وہ انتظار کرتی رہی، لیکن حضور بھی دیکھ رہے تھے کہ کرتی کیا ہے، کرتی کیا، انتظار کرتی رہی۔ وقت تھوڑا زیادہ ہوا نا، اس کو اور تو کوئی نہ بات سوچی، تو اس نے حضور کے نعلین اٹھائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کے نعلین اٹھائے، اپنی چادر بچھائی، مانگنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے، اپنی چادر بچھائی، حضور کے جوڑے، اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جائیں، رب فرمایا فاخلع نعلیک یا موسیٰ، اے پیارے اپنے جوڑے اتاریے، آگے وادی ہے طور ہے، لیکن حضور عرش پہ جائیں، رب یہ نہ فرمائے جوڑے اتارو، کوئی رہ فلک پہ یار گیا، کوئی جار سدرا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا
حکیم کیا تھا بتا تو صحیح. بیٹی کہتی ہے ابا چھوڑ تیری آنکھیں ٹھیک ہوئی. اس نے کہا نہیں بتا مجھے. اس نے کہا نہیں مجھے بتا, میں پوچھ کر جاؤں گی. اس نے کہا میں پوچھوں گا پھر تجھے جانے دوں گا. تو بیٹی نے کہا ابا تمہیں میں پوچھ رہی ہے نا. اس نے کہا میں نے پوچھنا ہے. اس نے کہا حکیم کا بتا, دوائی کا بتا, نسخے کا بتا. کہا نہ کوئی حکیم نہ کوئی نسخہ, یہ تو میرے آقا کے جوڑوں کی مٹی ہے. میرے آقا کے جوڑوں کی مٹی ہے, وہ تیری آنکھوں میں لگائی ہے. یہودی بڑا جو ہے مخالف تھا, اس نے کہا نبی کے جوڑوں کی مٹی میری آنکھوں میں, میں آنکھ نہیں رہنے دوں گا. چھری اٹھائی, اس نے آنکھ نکال کے نیچے رکھ دی. دوسری نکالنے لگا تو پہلے والی ٹھیک ہو جاتی ہے. دوسری نکالنے لگا پہلے والی ٹھیک ہو جاتی ہے. دوسری نکالی پہلی ٹھیک ہوئی, اس کو نکالا, پھر دوبارہ دوسری نکال کر وہ رکھتا ہے تو اگلی ٹھیک ہو جاتی ہے. جب یہ بات ہوئی نا تو غیب سے قدرت کی آواز آئی, کہا تیری آنکھوں میں میرے حبیب کی مٹی لگ گئی ہے. اب تو جو مرضی کر لے, نہ یہ نکلے گی بلکہ تجھ پر ہم نے جہنم کی آگ بڑھا. تمہیں آگ نہیں جائے گی. جس کو محبوب ٹھیک کرے, مٹی جو حضور کے قدموں کی لگ گئی ہے, بھلا یہ بھی نگاہ ختم ہو سکتی ہے تو اس میں پھر کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا, میلاد والے آقا کا غلام بن گیا. یہ حضور کے میلاد کی برکتیں ہیں ساری, یہ حضور کے نور کی برکت ہے. تو حضرات گرامی باتیں کتنی ہیں, کرتے رہے تو دن کیا زندگی ختم ہو جائے. لا يمكن الصلاح كما كان حقه, لا يمكن الصلاح كما كان حقه. بات از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری تو اللہ اکرامی ابھی جو بچے جنہوں نے ناظرہ قرآن اس سال مکمل کیا ہے ان کی دستار ہوگی, اور اس کے بعد سلام کا بھی دعا اور لنگر آپ کا بالکل تیار ہے, اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا. تو ابھی میں نام لوں گا بچوں کے, وہ آئیں اور اپنی دستار جو ہے بزرگوں سے وصول کریں. علی کے بعد صاحب عبدالرحمان یا بچہ ہے جس نے ناظرہ قرآن